الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، اکبر پاکستانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور بنگلہ دیش کے مسلمان مومنین اور انڈیا کے مومنین و مومنات کو کل کی گزشتہ عید مبارک ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آئندہ سال بھی آپ سب کو عید الفطر منانے کی اور روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو عزیزان گرامی، سامعین کرام، جیسا کہ آپ کی خدمت میں کل عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے دروس شروع ہونے تک آپ کی خدمت میں دین اسلام کے حوالے سے کچھ ٹاپک آپ کے سامنے لانے کا کہا تھا۔ تو کل آپ کی خدمت میں لایا تھا کھانے پینے کے آداب، کس طرح انسان کو کھانا چاہیے اور کس طرح انسان کو بیٹھنا چاہیے اور کس طرح انسان کو پینا چاہیے۔ تو میرے دوستو، دسترخوان جب انسان بچھاتا ہے تو اس دسترخوان پہ اس طرح بیٹھ جائے جس طرح تواضع اور انکساری ظاہر ہو جائے، یعنی پروردگار کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرے اور اس کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر اور اس کے حمد و ثنا آپ کے وجود سے نمودار ہونا چاہیے، آپ کے وجود سے ظاہر ہونا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دسترخوان پہ اس طرح بیٹھنا چاہیے جس طرح اس کی بندگی کا اظہار ہو جائے۔ بندگی کیسے؟ جیسے غلام جس طرح بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھنا چاہیے، اور پیر کے اوپر پیر رکھ کے بیٹھنے کو منع فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تکبرانہ انداز، خدا کی نعمت کو سامنے رکھ کے انسان کو متکبر نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے جس نے تکبر کیا تھا اس کا انجام آپ نے دیکھ لیا۔ اور غلاموں کی طرح بیٹھنا چاہیے۔ غلام کس طرح بیٹھتے ہیں؟ غلام اپنے آقا کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ جاتے ہیں، تواضع اور انکساری کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، یعنی تواضع نہیں، ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح دسترخوان پہ انسان کو خدا کے سامنے اظہار تواضع اور انکساری کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور ہر وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو غلاموں کی طرح بیٹھا کرو اور اپنے ایک پیر کو دوسرے پیر کے اوپر نہ رکھو، کیونکہ خداوند عالم کو بیٹھنے کا یہ انداز ہرگز پسند نہیں، اور وہ اس طرح بیٹھنے والے سے ناراض اور بیزار ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت آخر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ٹیک لگا کر کھانا تناول نہیں فرمایا، بلکہ آپ غلاموں کی طرح بیٹھ کر تناول فرماتے تھے اور انہی کی طرح بیٹھا کرتے تھے۔ عرض کیا گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا خداوند عالم کی بارگاہ میں تواضع کی وجہ سے، انکساری کی وجہ سے۔ تو عزیزان گرامی، چوتھا ادب یہ ہے کھانے کا، کل آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر چکا ہوں، یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اس کریم پروردگار کا جس نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا ہے، جس نے ہمیں اتنی عظیم عظیم نعمتیں عطا کی ہے، جس نے ہمیں شرف بخشا،
جس نے ہمیں قوت گویائی عطا کی، جس نے ہمیں اعضاء اور جوارح جیسی نعمتیں عطا کی، جس نے ہمیں عقل سلیم جیسی نعمت عطا کی، اس پروردگار کا نام لے کر کھانا کھائیں تاکہ اس کھانے میں برکت ہو، اس کھانے میں رحمت ہو۔ جو اللہ کے نام کی مدد سے کام شروع کرتا ہے وہ کام پایۂ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، بسم اللہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ، لفظ اللہ وہ اسم اعظم ہے جس میں تمام صفات کمالیہ جمع ہے۔ تو دوستو، جب ایسا نام سے آپ کھانا شروع کریں گے تو پھر وہ دسترخوان بھی بابرکت ہوگا، اس میں فرشتوں کا نزول ہوگا اور اس میں برکت اور رحمت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی کیا ہے، اپنے مقرر فرشتوں کو کیا ہے، تمہارے حسنات لکھنے سے فرصت نہ ملے گی، اتنا آپ کو اجر ملے گا، اتنا آپ کو ثواب ملے گا۔ اچھا، حضرت علی نے فرمایا جو شخص کھانے سے پہلے بسم اللہ کہے گا، میں اس بات کا ضامن ہوں اس کھانے سے اسے کوئی شکایت تکلیف نہیں ہوگی، کوئی اذیت نہیں ہوگی، پیٹ میں کوئی درد نہیں ہوگی۔ کیا بات ہے! امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص غذا کی ہر قسم سے پہلے بسم اللہ کہنا بھول جائیں تو کھانے سے پہلے اور اس کے آخر میں ہی بسم اللہ کہہ لو۔ علماء اخلاق کی تاکید یہ ہے کہ ہر لقمے سے پہلے صرف کھانا شروع کرنے نہیں، علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ ہر لقمے سے پہلے بسم اللہ کہیں اور ہر لقمے کے بعد الحمدللہ کہیں، کیونکہ یہ بھی عبادت کا جز ہے۔ اچھا سامعین، 5ویں نمبر پہ ہے نیت، یعنی کھانا کھاتے وقت ہر مسلمان کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ اس سے بدن کو جو طاقت ملے گی اس طاقت کو خداوند عالم کی راہ میں خرچ کرے گا، نہ یہ کہ صرف زبان کے مزے اور چٹخارے یا اپنا پیٹ بھرنے کی فکر میں رہے، کیونکہ صرف لطف و اندوزی کے لیے کھانا کھانے سے انسان حیوانیت کی پستیوں میں پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کی زندگی کا بنیادی مقصد خداوند عالم کی اطاعت میں زندگی بسر کرنا ہونا چاہیے، نہ یہ کہ کھانے پینے کے لیے زندگی گزارنا۔ مولا علی علیہ السلام امام حسن کو یہ وصیت فرماتے ہیں، اے بیٹا، کوئی گرم یا ٹھنڈا لقمہ منہ میں رکھنے اور گھونٹ بھی پانی پینے سے پہلے یہ ضرور کہہ لینا، اللہم انی اسألک فی اکلی و شربی۔ بار الہ، میں اپنے کھانے پینے کے بارے میں تجھ سے میری یہ دعا ہے، اس کے ذریعے مجھے بیماری سے حفاظت اور اپنی اطاعت کی طاقت عطا فرما، اور اس میں سے جو غذا میرے جسم میں باقی رہ جائے اس سے شکر کی توفیق عطا فرما، اور اس کی طاقت کے ذریعے مجھے اپنی عبادت کی توانائی عطا فرما، اور اپنی معصیت سے پرہیز کرنے کے بہترین راستے کا الہام عطا فرما۔ 6 نمبر پہ ہے سامعین کھانا شروع کرنے کا طریقہ میں سے 6 نمبر پہ کیا ہے؟ دسترخوان پر بیٹھنے اور بسم اللہ کہنے کے بعد مستحب ہے دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے اور کھانے کے آغاز نمک سے کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کھانے کے آداب کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا بائیں ہاتھ سے نہ کھائیں اور نہ بائیں ہاتھ سے کوئی چیز پیے اور نہ ہی اس سے کوئی چیز پکڑے۔
آپ ہی سے منقول ہے، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، جب تک تمہارے لیے ممکن ہو بائیں ہاتھ سے مت کھایا کرو، جب تک دائیں ہاتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ کیا ہے آپ اس کو آپ ذریعہ قرار دے سکتے ہیں، تب تک بائیں ہاتھ سے مت کھائے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کھانے کی ابتدا نمک سے کیا کرو۔ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے نمک کے اندر کیا فوائد ہے تو وہ اسے مجرب سمجھیں گے اور اس کو ترجیح دیں گے نمک کو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے ہم نمک